نثار امان پوچھتے ہیں غلو کیا ہے اور اپنے آپ کو مدینہ کا کتا کہنا کیسا ہے؟ غلو کا معنی ہے ایسی دین کی تعبیر میں خود کو آگے لے جانا جو شریعت کو نہ مطلوب ہو، نہ مستحسن ہو، نہ شریعت اس کا حکم کرتی ہو، ایسا معاملہ کرتے ہیں، غلو ہے۔ جیسے افراط اور تفریط ہے نا، دین میں کمی اور دین میں اضافہ، تو اس میں بالکل ہائی پیک کا نام جو ہوتا ہے، چوٹی کا نام، یہ غلو ہے۔ ایسا اپنے آپ کو کر دینا جو بالکل غلط ہے۔ نمبر 2، محبت اور غلو کو ذرا سمجھیں۔ آپ نے جو کہا نا کہ خود کو مدینے کا کتا کہنا کیسے ہے، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ کیا نام ہے ان کے؟ نثار امان۔ نثار صاحب، یا تو آپ غلط بندوں کو سنتے ہیں یا غلط بندوں کو پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیوں آئے؟ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ مدینے کا کتا کہنا، یہ آپ کا اعتراض قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، سیدنا ابو بکر صدیق کے فرزند ارجمند، ان کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خود کو کہا تھا، اے اللہ مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کا کتا بنا دے، میں وہاں پھرتا پھروں، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے مدینے کے جانور کھا جائیں۔ یہ محبت رسول میں بات کی تھی۔ آپ اس کو غلو کہتے ہیں۔ محبت اور غلو میں آپ کو سمجھ نہیں ہے، اور اگر یہی ہے غلو تو پھر میں دل پہ ہاتھ رکھیے، میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے دفاع میں اتنی بڑی دلیل لانے لگا ہوں جو شاید آپ کے بس کی باہر کی بات ہو۔ تاریخ الخلفاء، حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو دیکھا اور فرمایا، طوبیٰ لک یا طائر تظل بہ الشجرہ تأکل من الشجرہ وتصیر الی غیر حساب۔ پرندہ، واہ کیا بات ہے، سایوں میں اڑتا ہے، اچھی خوراک کھاتا ہے، اچھی خوراک پیتا ہے، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ابو بکر سے تو حساب ہوتا ہے، کاش ابو بکر مدینے کا پرندہ ہوتا۔ مجھے بتائیں کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ اپنے انسان ہونے پہ راضی نہیں تھے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے نعوذ باللہ عملی منکر بن رہے ہیں۔ کون بدبخت یہ کہے گا کہ ابو بکر صدیق یوں بن رہے تھے؟ وہ بھی محبت ہے اور یہ بھی محبت ہے۔ وہ کہنے لگا اس نے مدینے کا پرندہ کہا، میں نے کہا انہوں نے بھی مدینے کا کتا کہا ہے، تیرے ڈیرے کا تو نہیں کہا۔ تھوڑا فرق سمجھ لے، تھوڑی محبت کے معاملات کو دیکھ لے، تھوڑا عشق کے معاملات کو دیکھ لے، تو ان معاملات کو سامنے رکھ کے آپ بات کرنا سیکھیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا